بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. صدق اللہ العظیم. نہایت ہی محترم و مکرم ناظرین، ہم آپ حضرات کی خدمات میں روزانہ تراویح کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں. آج 23ویں تراویح اور 27ویں پارے کی تراویح، مکمل تراویح کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے. اس میں اللہ رب العزت نے 27ویں پارے کے آغاز میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت اور اس کی بربادی کا ذکر ہے. قوم لوط کا جو گناہ، جو جرم عظیم تھا، اس قوم سے پہلے روئے زمین پر اس گناہ کو کسی قوم نے انجام نہیں دیا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایسا عذاب دیا کہ اس طریقے کے عذاب اس قوم سے پہلے نہ کسی قوم کو دیا گیا اور نہ اس قوم کے بعد کسی قوم کو دیا گیا. 14ویں پارے میں ہم آپ حضرات کے سامنے تفصیلی طور پر اس چیز کے متعلق، LGBT کے فتنے کے متعلق اور انال سیکس جس کو کہتے ہیں اس کے متعلق مکمل طور پر تفصیلی طور پر بحث کیے تھے. اس قوم کے اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی اس قوم کو ہلاک کیا، برباد کیا. سورہ زاریات میں 26ویں پارے کے اختتام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کو لے کر آئے تھے فرشتے، اور اس کے بعد ان فرشتوں کا ارادہ قوم صدوم، جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، یہ لوگ لواطت کا شکار تھے. قوم لوط صدوم بستی میں یہ لوگ رہتے تھے، جس کو آج ڈیڈ سی اور بحر میت کہا جاتا ہے. اس بستی کی طرف ان کو ہلاک کرنے کے ارادے سے وہ لوگ نکل گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں تک لے جا کر اوپر سے پلٹ کر مار دیا. پھر وہ قوم ہلاک اور برباد ہو گئی. صفحہ 80 سے اس قوم کا نشان مٹا دیا گیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظہر بیان کیا ہے کہ ہم نے ہی آسمان اور زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، زمین کو بچھایا، اور ہم کتنا اچھا اس کو بچھانے والے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود مت بناؤ، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دو انی لکم نذیر مبین، میں تم لوگوں کو واضح طور پر اللہ سے ڈرانے والا ہوں. پھر اس طریقے سے اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ لوگوں ہم تم سے مال دولت کسی طریقے کی کوئی چاہت نہیں رکھتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تم ہماری عبادت کرو. ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس کے بعد سورہ طور ہے. سورہ طور میں اللہ رب العزت نے کوہ طور کی قسم کھائی ہے، اور کچھ کافروں کے اور واہیات قسم کے لوگوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر جو الزامات تھے اور یہ قرآن کو جادوگری کا کلام کہتے تھے، تو ان کا رد اور ان کا جواب اللہ رب العزت نے دیا ہے. اس کے بعد قرآن کی حقانیت کو، اس کی ربوبیت کو بیان کیا ہے. اور قرآن مقدس کا سب سے بڑا چیلنج قرآن کی حقانیت پر، اعجاز قرآنی پر جو کافروں سے، ظالموں سے، طاغوتیوں سے اللہ نے کیا ہے، سب سے مختصر ترین بات جو ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر تم واقعتاً اپنے وعدوں میں سچے ہو تو اس قرآن کی جیسی ایک بات ہی لا کر بتاؤ. اور وہ لوگ نہیں لا سکتے. پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے اور قرآن مقدس کتابیں حق نہیں ہیں، بلکہ یہ پچھلے لوگوں کی من گھڑت اور موضوع کہانیاں ہیں، إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اس طریقے کی جو باتیں کہتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سلم یستمعون فیہ فلیأتی مستمع بسلطان مبین. تو ان آیات میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان میں جا کے، اللہ کے پاس جا کے، عرش معلیٰ اور لوح محفوظ میں جا کے یہ لوگ جائزہ لے کر آئے، اور اس کے بعد اس طریقے کا اسٹیٹمنٹ
اور ان کی رائے اور تجویز یہ لوگ قائم کریں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا کچھ ہے تو وہ واضح دلیل کے ساتھ ہمارے پاس آ جائیں۔ پھر اس کے بعد سورہ نجم ہے۔ سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی ہے اور اسی طریقے سے اپنے قدرت کی بے شمار نشانیاں بیان کی ہیں، اور کفار کے معبودان باطلہ میں لات اور عزیٰ جو عظیم ترین معبود تھے ان کے معبودوں کی اور بتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید کی ہے، اللہ کی الوہیت کی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر تفصیلی دعوت دی ہے۔ نیز اسی صورت میں سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے اہم ترین حصے کو فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ فَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ۔ سدرۃ المنتہا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جانے کے بعد سب فرشتوں کا، حضرت جبرائیل امین کا، سب کا وہاں پر داخلہ اس کے بعد بند ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس سے آگے بھی اپنے عرش معلیٰ پر بلائے تھے، اور ناظرین اس کا تذکرہ ہم آپ حضرات کے خدمت میں سورہ اسراء کے شروع میں 15 پارے میں کر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد اقصیٰ سے آسمانی دنیا کی سیر کرائے، تمام انبیاء کی امامت کا شرف آپ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اپنے حبیب کو جس طریقے سے تیر سے کمان قریب ہوتی ہے، اس طریقے سے میں نے اپنے حبیب کو اپنے قریب بلا لیا۔ پھر مجھے جو کچھ وحی کرنا تھا میں نے اپنے حبیب کو وحی کر دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں ان چیزوں میں غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، قوم عاد اور قوم سمود کا مختصراً واقعہ ہے۔ اس کے بعد سورہ نجم کا اختتام ہے۔ سورہ نجم کے بعد سورہ قمر کا آغاز ہے۔ سورہ قمر میں اللہ رب العزت نے چاند کی، سورج کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے قریب ہونے کی منظر کشی کو کی ہے، بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر وَانشَقَّ الْقَمَرُ، آپ علیہ السلام کے اشارے سے چاند جو دو ٹکڑے ہو گیا تھا، اس اشارے کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر اس صورت میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت لوط علیہ السلام کی، حضرت صالح علیہ السلام کی، اور اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت اور بربادی کا ذکر، فرعون کی ہلاکت اور بربادی کا ذکر، اور سب سے بڑی چیز اس صورت میں 5 مقامات پر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن مقدس کو ہم نے نہایت ہی آسان کیا ہے، کوئی اس کا یاد کرنے والا ہے تو وہ یاد کر دکھائے، یاد کر لے۔ پھر اس کے بعد سورہ رحمان کا آغاز ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مرتبہ تقریباً 29 مرتبہ اللہ رب العزت نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کے جتلاؤ گے اے جنات و انسان۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی اور اپنی وحدانیت کی، زمین کے درمیان پائی جانے والی تمام چیزوں کی مکمل طور پر اس صورت میں وضاحت کرنے کے بعد لوگوں کو دعوت دیا ہے کہ جنت کی اصل مناظر اور جنت کی اوروں کی حالت، اور اسی کے ساتھ ساتھ جہنم کے اولناک مناظر کو بھی اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سب سے بڑی چیز میں بیان کی ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، زمین پر سب کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے سب کچھ ہلاک ہو کر رہنے والا ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنت کی اوروں میں جنت کی اور مقصورات فی القیام لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان، کہ جنت کی اوریں حور عین اور نہ جانے کیسی کیسی اوریں ہیں، ان لوگوں کو نہ کسی انسان نے دیکھا، نہ کسی جنات نے دیکھا، نہ کسی نے ان کے متعلق سوچا، اتنی حسین جمیل خوبصورت ہے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کی بہت ساری نشانیاں، پینے کا پانی، کھانے کا کھانا، غذائیں، کھیتی جو تم کرتے ہو اس کے دانے، فصل غلے کو اگاتے ہیں، لکڑی جو تم جلاتے ہو اس کے درخت کو اگاتے ہیں، اس طریقے کی بہت ساری اپنی نعمتیں ہیں۔ پھر اور العین کا امثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا، جنت کی اوروں کا بیان، پھر جنت کے میووں کا، پھلوں کا، فروٹوں کا بیان، پھر اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کی اقانت انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو صرف پاک باز لوگ ہی چھین سکتے ہیں، یعنی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کو وہ پاکی کے ساتھ ہی ہاتھ لگانے کی اجازت ہے، ناپاکی کی حالت میں قرآن مقدس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس کے بعد سورہ حدید کا آغاز ہے۔ سورہ حدید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کی نشانیاں، حدید کے معنی لوہے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لوہے کو پیدا کیا اور لوہے سے بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز کی منظر کشی بہترین انداز میں فرمائی ہے کہ قیامت کے دن منافقین، مشرکین، کافرین اہل ایمان سے کہیں گے کہ ہمارے لیے تھوڑا سا رک جاؤ اور تھوڑا سا توقف کرو، ٹھہرو، ہم بھی تمہاری روشنی سے روشنی حاصل کریں گے، ہم بھی جنت کی طرف جائیں گے، ہم بھی اپنے آپ کو بچائیں گے۔
تو ان سے کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، تم اپنے طرف پیچھے مڑ کے دیکھو، تو جیسے پیچھے پڑھ لیں گے تو ان کے درمیان میں ایک دیوار عائل ہو جائے گی، اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر اس میں اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے وقت نہیں آیا، ان الذین آمنوا تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ اہل ایمان کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کی باتوں سے، اللہ کے حکم سے کانپ اٹھے، تڑپ اٹھے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت صدقہ کرنے والوں کی فضائل کو بیان کیے ہیں، ان المصدقین والمصدقات وقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم والله کریم۔ پھر اس کے بعد اہل ایمان، ان کے اچھے اعمال، پھر ان کے اچھے اعمال پر اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو جنت تیار کر رکھے اس کا بیان ہے۔ پھر آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا پھر رہبانیت اختیار کرنا۔ رہبانیت ناظرین اللہ کا شکر ہے، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رہبانیت نہیں دی ہے۔ ہم لوگ اب جانتے ہیں کہ اخیر عشرے کی تاخراتوں میں جو لوگ جاگتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، یا صرف اخیر عشرے کی عبادت کا اہتمام کا اہتمام کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو کیا کیا سمجھتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، اور پہلے کی قومیں پورا مکمل طور پر دنیا و مافیا سے ساری چیزوں سے ہٹ کر بھٹ کر کھٹک کر اللہ کی عبادت کے لیے پہاڑوں میں جا کر گوشہ نشینی اختیار کر کے گوفوں میں بیٹھ جاتے تھے، اسی کو رہبانیت کہتے ہیں۔ رہبانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں عام تھی اور ان لوگوں نے اس کا کما حقہ ادا نہیں کیا، پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ یہاں پر ہماری 23ویں تراویح جس میں 27 پارہ ہے مکمل ہوتی ہے۔ ناظرین انشاءاللہ بہت جلد ہم 28 اور 29 اور 30 یہ 3 پاروں کی تراویح کا خلاصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں سے ہم یومیہ تراویح کے اعتبار سے نہیں بلکہ ایک ایک پارے کے اعتبار سے مختصر کم وقت میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کریں گے، کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ آپ حضرات بھی عید کی تیاریوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو، طاعات کو، صیام کو، قیام کو، تلاوت کو، ذکر و اذکار کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں پھر ایک مرتبہ رمضان ہو تو کما اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان میں ہم سے جو غفلتیں ہوئی، جس طریقے سے عبادت کرنی تھی ہم نے نہیں کی، اللہ ہماری کوتاہیوں کو، غفلتوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔